ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں بندہ اگر اس رات میں عبادتیں کرتا ہے اور اس رات اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، چاہے کتنوں بڑے اس کے پاس گناہ ہو، ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. کتنوں گناہ لے کر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اس رات میں کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی کمزور جو مجھ سے مانگے میں اس کی کمزوری کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق لینے والا جس کے پاس رزق کی تنگی ہو اور میں اس کو رزق سے بھرپور کر دوں، ہے کوئی مدد چاہنے والا جس کی میں مدد پوری کر دوں، ہے کوئی مجبور جس کی مجبوری کو میں دور کر دوں، ہے کوئی اپنے دل کی باتیں سنانے والا، وہ سنا ہے میں اس کے دل کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی ایسا گھرانہ کہ جس میں کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہا ہو، اچھا رشتہ چاہتا ہو، وہ مجھ سے مانگے میں اس کے نیک رشتہ عطا کروں گا، ہے کوئی لڑکی جو کیا آتا ہے اپنے لیے نیک صالح رشتہ چاہتا ہو، میں اس کے رشتہ کو عطا کروں گا. ہر طرح کی جو بھی کوئی پریشانی ہے اللہ رب العزت ہر طرح سے اعلان کرتے ہیں. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کرتا ہوں، یا ایسی بابرکت اور فضیلت والی رات اللہ رب العزت سے لینے کے رات. اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے کچھ راتیں ایسی بنائی ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. ایک عید الفطر کی رات کہ کل عید الفطر ہے، آج اس کی رات جس رات چاند ہوگی ہو اس رات اللہ رب العزت سے دعا کرے. محرم کی پہلی تاریخ کا رات اور رجب کی پہلی تاریخ کا رات اور شعبان میں یہ شب قدر کی شب برات 14ویں دن کی رات اور 15ویں دن کی 15ویں تاریخ کی رات شعبان اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے جو بیچ میں رات آتی ہے وہ رات اس کو 15ویں تاریخ کا رات کہا جاتا ہے. یہ رات اور جمعہ کی رات، یہ راتیں ایسی بنائی ہے اللہ رب العزت، اگر کوئی بندہ اس میں اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ان مقدس راتوں میں، فضیلت اور بابرکت والی راتوں میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ کتنوں بڑا سے بڑا گناہ کر کے آ گیا ہو،
توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ایسی فضیلت والی رات ہے. اس رات میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے نفل نمازیں ادا کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اس دن اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے، سنت اور مستحب ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ روزہ رکھے اس دن روزہ رکھ لے، بہتر ہے. قرآن کی تلاوت کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے رات میں دن میں. اور اگر نہیں رہنا چاہتا ہے تو نہیں رہے، کوئی فرق نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہاں تک آیا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کوئی 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ کر سو جائے، پھر فجر کی نماز پڑھ لے، پھر فجر کی نمازیں پڑھ لے. فجر کی نماز پڑھ لے گا تو رات بھر اس کی عبادت کرنے کا شمار ملے گا. کوئی جاگ سکتا ہے اس رات میں جاگ کر اللہ رب العزت سے، یا مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کر رہا ہو، کوئی سو رہا ہے، کوئی کیا تھا ذکر کر رہا ہے، کوئی چائے پینے کا نظام، کھانے پینے کا نظام، یہ نہیں اس رات میں. اس رات میں عبادت ہے. جتنا آپ کو ہو سکے جاگنے کا یہ ہے اتنی دیر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. نیند آ رہی ہے سو جائیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کہ آپ کو 12 بجے رات تک جگنا ہی پڑے گا، فجر تک جگنا ہی ہے. آپ عشاء کی نماز پڑھ کر نفل پڑھ کر سو جائیں. تہجد میں بہتر ہو تہجد میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں. ایک حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب آپ سب بھی سنتے ہوں کہ مشہور حدیث ہے کہ جب شب برات کی رات آئی، ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے، ہمارے نبی معلوم نہیں ہے اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوئی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المؤمنین ہماری ماں ہوگی، اس کے پاس سوئی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، بالغ اس کی تھی. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، خبر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اچانک اٹھے اور چل دیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے شک ہوا. بیویاں ہوتی ہیں، اگر 2-3 بیویاں ہوتی ہیں کسی کی تو ہر ایک کو شک ہوتا ہے کہ آج میری باری تھی، اب کسی کے یہاں کیسے جا سکتا، کس کے یہاں جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر پیچھے ڈر گیا کہ کہاں جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کس کے پاس جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قبرستان گئے. کہاں گئے؟ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کر دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ہاتھ اٹھایا تھا، دعا کر رہا تھا، میرے ہاتھ درد کرنے لگا، پھر میں چھوڑ دیتا، پھر دعا کرتے رہا، پھر میں ہاتھ اٹھاتا تھا، پھر کہتا میرے ہاتھ درد کرنے لگتی تو میں نیچے کر دیتا. اس طرح 3 بار کیا. اس کے بعد اتنا دیر تک اپنی امت کے لیے روئے، اپنے امت کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگے کہ پھر کیا آتا کہتا کہ میرا ہاتھ تھک جاتا. پھر جب دعا ختم ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بچی تھی، چھوٹی تھی، نوجوان تھی، کہ کیا ہوا کہ وہ دوڑتے ہوئے کہتے کہ ہم گھر پہنچ گئے، جا کے لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے دیکھا کہ میں سانس لے رہا ہوں، لمبی سانس ہے، تو کہا کہ یہ کیسا ایسا لگ رہی کہ تم دوڑتے ہوئے کہیں سے آئے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو گئے ہوئے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان، میں پیچھے ہو لیا، کہاں آپ جا رہے ہیں؟ آپ دعا کر رہے تھے، میں بھی دعا میں شامل تھا اور آمین کہہ رہا تھا. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جگائے تھے یہ فضیلت والی راتیں ہیں، چلو مسجد میں بیٹھ کر قبرستان میں جا کر سب آدمی ایک ساتھ دعا کرتے ہیں؟ ایسا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. یا کبھی ایسا خبر کیا، کہا کہ تم ایسا کرو، کیا ایسا کرو کہ تم قبرستان جاؤ، یا کیا آتا کہ مسجد میں جا کر تم کیا آتا کہ عبادتیں کرو اس رات میں؟ نہیں کہا. یہ اپنا نفلی عبادت ہے، اپنا اعمال ہے کہ اس دن جتنا چاہے انفرادی اعمال جس کو ہو کرے، جس کو نہ کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی خبر ہوئی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احادیث بیان کرتے ہیں. کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو قبرستان جانے کے لیے. ایک مرتبہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زندگی میں قبرستان، اس رات جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر گئے. آج ہمارے اندر دیکھ لیجیے کتنی برائیاں ہیں. جو ہمارے پر فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پر جو فرض ہے، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. روزہ فرض ہے، بہت سارے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے. بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ حج کرنا اس پر فرض ہے لیکن حج نہیں کرتے.
لیکن کیا خرافات مچا رکھے ہیں کہ ایسے دنوں میں جس میں عبادت کرنے کو کہا گیا ہے اس میں بدعات شروع کر دیتے ہیں. حلوہ پوری کہیں سے ثابت نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. ایک حدیث ہے وہ کیا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دانت ٹوٹ گیا تھا لڑائی میں. تو کیا آتا ہے کہ ایک صحابہ نے وہاں نہیں تھا، دوسرے صحابہ میں کسی نے محبت رکھتے تھے ہمارے نبی سے، ہر ایک کو محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے. اس وقت سے بھی محبت تھی، دیکھا دیکھی تھا اس وقت اور بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دو دانت کو توڑ دیا کہ نبی کا دانت ٹوٹا تھا، ہمارا دانت رہ کر کیا ہوگا، ہم بھی اپنے دانت کو توڑ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے دو دانت کو توڑ دیا. پھر خیال ہوا کہ نہ معلوم میرا کون سا دانت نبی کا ٹوٹا تھا اور ہم نے کون سا توڑ دیا. پھر اس دو کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دانت ٹوٹی ہوئی تھی، ہم ادھر کے توڑ دیے تو اس کو توڑ دیا ادھر والے دو کو. پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ دانت نہیں ٹوٹی ہوگی، دوسری دانتیں ٹوٹی ہوئی ہے، پھر دوسرے کو توڑ دیا. پھر سوچا کہ نیچے کا توڑ دیا، پھر سوچتا ہو سکتا ہے کہ اوپر کا دانت ٹوٹا ہو، نیچے کا نہیں ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر اوپر کا دانت توڑ دیا. اس طرح کر کے اس صحابی نے پورے دانتوں کو توڑ دیا. وہ اسی دن کی تاریخ تھی 15ویں رات کی تھی، 14 تاریخ کی تھی شعبان. تو اس صحابی نے اپنے پورے دانت توڑ کر حلوہ بنا کر کھایا. کیا کھایا تھا؟ اب دانت ہی نہیں ہے کس کو تو وہ کیا کھائے گا؟ حلوہ کھائے گا نہیں کھائے گا؟ جو چیز ہڈی نہیں ہو، نرم چیز ہو، وہ چیز کھائے گا. تو حلوہ کھایا تھا، بس یہی ایک ثابت ہے اور کہیں سے یہ نہیں ہے. وہ بھی دانت توڑ کر تب کھایا تھا. آج ہم کو کھانے کا شوق ہے تو ہم بھی نبی کی محبت میں دانت توڑ دے پھر کھائے. کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فرض تو ادا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی مردوں میں اتنا نہیں، لیکن عورتوں میں زیادہ تر بدعات پھیلی ہوئی. عورتوں کو کتنا سمجھاؤ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کو نصف عقل والی. قرآن میں خود اللہ نے قرآن میں کہا نصف عقل، اس کی عقل کمزور ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے باتوں پر اٹل رہتی ہے، جلدی سدھرنے والی نہیں ہوتی. اس لیے ہم اپنے ماؤں بہنوں سے بھی اور سب سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بدعات خرافات اس کو ختم کر دیں. دوسری بات، حدیث پاک میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ عورتیں مزار پر قبروں پر جائیں، قبروں پر کسی کی قبروں پر جائیں. مرد یہ ہے کہ اس دن جا سکتا ہے انفرادی طور پر کہ دعا کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے کہ جو میت ہے، جو چلے گئے دنیا سے، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہا علماء کرام. لیکن ہم اس کو ایک ساتھ جانا، سب کو لے کر جانا کہ چلو دعا کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، اور پھر کیا تھا قبرستان جا کر چراغا کرنا، لائٹ لگانا اور کیا تھا آگ جلانا، یہ سب بدعات. ایک تو اگر وہ میت کیا آتا ہے کہ کیا تو اس کو سزا مل رہی ہوگی تو وہاں خود اس کو جہنم کا آگ کا کیا تھا آگ ہوگا اس کے اوپر، پھر دوبارہ اوپر سے ہم آگ دے رہے ہیں اور بھی اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور اگر وہ جنتی ہے، جنت کی خوشبو اس کو مل رہی ہے، جنت کے دروازے کھلا ہوا اس کے لیے، اور جب ہم وہاں آگ جلائیں گے تو اس کو اور بھی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ جنتی ہے، اس کو ہم آگ جلا کر اس کو تکلیف دیں. اس لیے ہم لوگ اس سے پرہیز کرنا، یہ بدعات چیزیں اس کو چھوڑنا اور جو فرائض ہے اس پر ادا کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی قیمتی رات ہے کہ اس دن سب انسان کی لسٹ تیار ہو جائے. ہر ایک انسان کی لسٹ تیار ہوتی ہے کہ یہ سال بھر یہ انسان کیا کرے گا، یہ بندہ کب، کون بندہ اس سال مرے گا، آئندہ سال مرے گا، کون بندہ کتنا روزی ہوگا، کون بندہ ایکسیڈنٹ ہوگا، کون بندہ بیمار ہوگا، کس لڑکے کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس لڑکی کی شادی کس کے ساتھ ہوگی. یہ فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں. اس رات میں لکھا جاتا ہے، ایک لسٹ تیار ہوتا ہے. 14 شعبان 15 شعبان کی رات کو شب برات کی رات، برات یعنی چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے. یعنی ہم نے جو بھی ظلم کیا ہے، جو بھی گناہیں کی ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے اللہ رب العزت سے، تو ہمارے اس گناہ کو ختم کر دے گا. یعنی برات چھڑا دے گا اس گناہوں سے اور ہم کو نیک انسان بنا دے گا، اچھا انسان بنا دے گا. اور ہمارے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، اس رات میں دعا کریں گے اللہ رب العزت اس رات میں فیصلہ کر دیں گے ہمارے کہ چلو یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہمارے سامنے رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اب برائی ایسا نہیں کرے گا، اس سے گناہ ہو گئی لیکن اب گناہ نہیں کرے گا، گناہ کو چھوڑنے والا ہے، توبہ کر لیا، اب اس کے لیے اچھا حکم لکھ دیا جائے، اس کے لیے اچھائی لکھ دیا جائے. تو اس دن فیصلہ ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے سب کے اعمال کو. اور پھر رمضان لیلۃ القدر کی رات
تو اس دن کیا آتا ہے کہ وہ لسٹ فرشتوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے. اس دن وہ لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا تھا، یہ انسان کا کب موت آنے والا ہے. لکھ دی جاتی کہ یہ اس انسان کا اتنا رزق ملے گا، اس انسان کے یہاں شادی ہوں گے، اس کی کیا آتا ہے کہ اتنے اولاد ہوں گے، اس کے اولاد نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے، ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. دے دیا جاتا، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم اس پر عمل کرو. میرے محترم کو دوستو، بھی وقت ہے سنبھل جانے کا، سدھر جانے کا، اپنے فرائض کو ادا کرنے کا. جتنا ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے دھوئیں گے، اتنا ہی کیا ہوتا ہے ہمارا اعمال اچھا ہی ہوگا. ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں ہمارے کیا لسٹ میں اچھا لسٹ تیار کریں گے. اور اس رات میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شب برات کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو کہتا ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اس کی دعا کتنا دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. شراب پینے والا انسان، جو بھی انسان شراب پیتا ہو، اس رات میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اس رات میں اس کی کیا مغفرت نہیں ہوگی. اور زنا کرنے والا، جو چاہے مرد ہو یا عورت، اگر زنا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ کچھ اس طرح کا شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، مغفرت نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب، اس کی بکریاں، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ رب العزت مغفرت کرتے ہیں. اسی رات میں، شب برات کی رات، قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال کے برابر انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں، آدمیوں کی مغفرت کرتے ہیں. قبیلہ کلب کیوں کہا گیا اس کو، اس کی مثال کیوں دیا گیا کہ فرما رہے ہیں کہ قبیلہ کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس میں ہزاروں بکریاں تھیں، جس کے پاس بہت سارا بکریاں تھیں، سب سے زیادہ بکریاں اس کے پاس تھیں، اس قبیلہ والوں کے پاس. اور اس بکریوں کے اندر جتنے بال ہوتا ہے، ایک ایک بال کو یہ بال کی مثال دیا کہ اتنا سارا بکریاں ہیں، اور پھر اس میں کتنے بال ہوں گے. اگر کہتے سالوں سال گنتا رہے، کتنا آدمی لگ جائے، مشین لگ جائے، لیکن اس کے بال کی گنتی نہیں ہو سکتی. اتنے بال، اتنے آدمیوں کی مغفرت کرتے ہیں اس رات میں. لیکن یہ جو چند نام ابھی بتائے ہم کچھ لوگ، اس کی دعائیں مغفرت نہیں ہوتی، اس کی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اس لیے کہا گیا کہ ایسی راتوں میں اللہ رب العزت سے سب سے پہلے ہم کو توبہ کرنا، سب سے پہلے ہم کو توبہ کرنا ہے کہ اللہ ہم نے شراب پی لیا ہے، اب شراب کبھی نہیں پیئیں گے. ہم نے زنا کیا ہے، اب ہم زنا نہیں کریں گے. ہم نے والدین کو بہت ستایا ہے، اب والدین کو نہیں ستائیں گے. والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے. ہم نے شرک کیا ہے اللہ تیرے ساتھ، اب کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اب شرک کو ختم کر دیں. جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ رب العزت ضرور ہے کہ ہمارے دعا کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت سے فارغ